چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 84۔ 1935 کا ایکٹ نافذ ہوا تو اس کے مطابق انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا گیا۔ اگرچہ انڈین نیشنل کانگریس، آل انڈیا مسلم لیگ اور دوسری سیاسی پارٹیوں نے ایکٹ کو مایوس کن اور ناقابل قبول کہا تھا، لیکن جمہوری عمل کو جاری رکھنے اور دستوری ارتقاء کی راہ ہموار کرنے کی خاطر ساری جماعتیں انتخابات میں حصہ لینے پر تیار تھیں۔ ایکٹ کے صوبائی حصہ کا نفاذ منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی ممکن تھا، اس لیے عام انتخابات ضروری تھے۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے انتخابات میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں نے انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی۔ کانگریس نے خود کو ملک کی واحد نمائندہ جماعت باور کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور مسلم لیگ کو تفرقہ پسند اور سرکار پرست قرار دیا۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ مسلم لیگ نے اپنے انتخابی منشور میں تشدد آمیز قوانین کی تنسیخ، استحصالی قوانین کے انسداد، غیر ضروری اخراجات میں تخفیف، مضبوط دفاع، صنعتوں کے فروغ، معاشرتی اور اقتصادی اصلاحات اور ٹیکسوں میں کمی پر زور دیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے منشور عوام کی مجلسی اور اقتصادی بہتری اور سیاسی بیداری کے معاملات میں ملتے جلتے تھے، لیکن دو امور میں ایک دوسرے سے تضاد تھا، ایک نیابت کا اصول اور دوسرا زبان۔ کانگریس نے مخلوط طریقے انتخابات اپنانے پر زور دیا، جبکہ مسلم لیگ جداگانہ نیابت کے اصول کے حق میں تھی۔ دوسری طرف کانگریس نے ہندی کو ہر قیمت پر سرکاری زبان بنانا چاہا اور مسلم لیگ نے اردو زبان کی ترقی کے اقدامات کا وعدہ کیا۔ اس وقت ملک میں ووٹروں کی کل تعداد 3.5 کروڑ تھی۔ کانگریس نے انتخابات میں 1.5 کروڑ ووٹ حاصل کیے۔ کانگریس نے 11 صوبوں کی مجالس قانون ساز کی نشستوں کی کل تعداد 1771 میں سے 706 نشستیں حاصل کر لیں۔ ہندوؤں کی دوسری فرقہ پرست جماعتوں نے 211 نشستیں حاصل کیں۔ مسلم لیگ کو کوئی نمایاں کامیابی نہ ہوئی۔ 484 خالص مسلم نشستوں میں سے 108 مسلم لیگ کے حصے میں آئیں اور وہ بھی زیادہ تر اقلیتی صوبوں میں۔ کانگریس نے 58 مسلم نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، ان میں سے صرف 26 امیدوار کامیاب ہوئے، ان میں بھی 15 صوبہ سرحد سے تعلق رکھتے تھے۔ یو پی جیسے اہم صوبے میں کانگریس کا صرف ایک مسلم امیدوار رفیع احمد قدوانی کامیاب ہو سکا۔ اس طرح کانگریس کے اس دعویٰ کی کلئی کھل گئی کہ وہ ملک کے سب طبقات کی نمائندہ جماعت ہے۔ پنجاب میں مسلم نشستوں کی اکثریت یونینسٹ پارٹی کے قبضہ میں آئی۔ مسلم اکثریتی صوبوں، صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد میں بھی مسلم لیگ کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ کانگریس کو 7 صوبوں میں وزارتیں بنانے کا موقع ملا، چنانچہ مدراس میں راج گوپال اچاریہ، بمبئی میں بی جی، یو پی میں گووند بلب، بہار میں سری کرشنا سہنا، اڑیسہ میں لبواناتھ داس اور بعد میں ہری کرشن مہتاب، سی پی میں ڈاکٹر کھارے اور بعد میں روی شنکر شکلا، اور صوبہ سرحد میں ڈاکٹر عبدالستار خان کی قیادت میں
کانگریسی وزیروں نے حلف اٹھایا۔ اس طرح کانگریس ہندو اکثریت کے 6 صوبوں اور مسلم اکثریت کے 1 صوبہ سرحد میں برسر اقتدار آئی۔ کانگریس نے مسلمانوں کو وزارت سازی میں شریک کرنے سے سراسر انکار کر دیا اور ساتھ ہی گورنروں کے ان اختیارات کو تنقیدی پوائنٹ بنایا جن کے تحت انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ وہ سول سروس کے تحفظ، اقلیتوں کی نمائندگی اور اقلیتی اقوام کے منتخب نمائندوں کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق حکومت بنانے دیں۔ البتہ وائسرائے لارڈ کی اپیل پر کانگریس وزارت سازی پر آمادہ ہو گئی اور 7 صوبوں میں کانگریسی وزارتوں نے حلف اٹھایا۔ ادھر مسلم لیگ نے ان انتخابات کے ذریعے خود کو مسلمانوں کی سب سے بڑی اور مؤثر جماعت ثابت کر دکھایا تھا، لیکن کانگریس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور بغیر کان دھرے اپنا ڈھنڈورا پیٹتی رہی۔ بقول قائد اعظم مسلمان آزادی کی جنگ میں ساتھ چلنے کو تیار ہیں، صرف اپنا تحفظ چاہتے ہیں اور یہ کوئی مذہبی سوال نہیں بلکہ سیاسی مسئلہ ہے۔ لیکن کانگریس اقتدار کے نشے میں ایسی مخمور تھی کہ اس نے تمام آئینی اور اخلاقی تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلم لیگ کے ساتھ مخلوط وزارتیں بنانے سے انکار کر دیا۔ کانگریس نے مولانا ابوالکلام کے ذریعے مسلم لیگ کو شرائط پر ایک آدھ وزارت کی پیشکش کی، جن میں مسلم لیگ پارٹی ختم کر کے کانگریس میں ضم ہو جائے۔ ضمنی انتخابات میں کانگریسی امیدواروں کی حمایت کرے، اگر کانگریسی وزارتیں مستعفی ہوں تو وہ بھی تقلید کرے۔ یہ تھیں وہ شرائط جن کی بنیاد پر کانگریس نے مسلم لیگ کو ایک آدھ وزارت کی پیشکش کی۔ یہ مسلمانوں کو ایک بہت ہی گہرے گڑھے میں دھکا دینے کے مترادف تھا کہ جس سے وہ کبھی نہ نکل سکیں، لیکن مسلمانوں نے نہایت ہی دانش مندی سے اس کو ٹھکرا دیا۔ بقول پروفیسر کوپ لینڈ، اگر کانگریس کا الٹیمیٹم قبول کر لیا جاتا تو مسلم لیگ سرے سے ختم ہو جاتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1937 میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسہ لکھنؤ میں اس مہم کے متعلق کہا کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے۔ کانگریسی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے معتمد لیڈروں سے کٹ جائیں۔ یہ ایک خطرناک چال ہے اور اس سے کسی کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔